بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ اس صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور قرابت کے رشتوں کو بگاڑنے سے بچو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے اور اس کی آیت نمبر 26 ہے، وہاں پہ بھی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے مال کے اولین مستحق تمہارے رشتہ دار ہیں۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، آیت نمبر 215 سورۃ بقرہ کا، کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے مستحق ماں باپ اور رشتہ دار ہیں، پھر یتیم، مسکین اور مسافر ہیں۔ رشتہ دار اگر برا سلوک کریں تب بھی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 22 میں ہمیں اس کے متعلق رہنمائی ملتی ہے، اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ واقعہ افک جب ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ پر بہت الزامات لگائے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم کھائی کہ ایک وہ شخص جس کی وہ مالی مدد کیا کرتے تھے اس کی وہ مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ان الزامات میں، اس کردار کشی میں وہ غلام بھی بڑھ چڑھ کر شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تلقین کی سورۃ نور کی آیت نمبر 22 میں، ترجمہ اس طرح سے ہے، تم میں سے جو لوگ خوشحال ہیں اور وہ ست رکھتے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ رشتہ داروں، محتاجوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہ کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ یہاں قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق رہنمائی ملتی ہے، اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت سے اس کے بارے میں بتا دیا۔ حضرت ابو محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ متفق علیہ ہے حدیث، اور اس حدیث میں قطع رحمی کی مذمت بیان ہوئی ہے اور اس کی یہ سزا بیان کی گئی ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحمی صلہ رحمی کا متضاد یا الٹ ہے۔ صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا ہے اور قطع رحمی رشتوں کو توڑنا ہے۔ فقہائے کرام نے مختلف احکام کے درجات اور مراتب متعین کرنے میں جو اصول اور ضوابط نظر میں رکھے ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وہ نص یعنی قرآن مجید کی آیت یا حدیث مبارکہ جس میں کسی عمل کے ارتکاب پر جنت سے محرومی کی وعید بیان کی گئی ہو، وہ عمل حرام ہوگا۔ اس لیے قطع رحمی کی حرمت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس کا شمار کبیرہ گناہوں میں سے ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹ لینا، ہم اس کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ایک بار کسی چھوٹی سی غلط فہمی کی بنا پر ناراضگی ہوتی ہے اور وہ بسا اوقات پشت در پشت چلتی رہتی ہے۔ کبھی دادا اور دادی اور ان کے کوئی رشتہ دار اور ان کے درمیان کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد والدین اور پھر اس کے بعد بچے، وہ بھی اس بات کو ذہن میں بھی رکھتے ہیں اور اپنے برتاؤ کی بنیاد بھی بناتے ہیں، اور اس تعلق میں فرق بھی پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے کیا تھا۔ حالانکہ قرآن پاک اور حدیث سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں اسی طرح کی بات ہے اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہوگا تو اللہ کے ہاں ہمیں اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں
کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ درست روی سے پیش آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر واقعی تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا ہے، تو گویا تو انہیں گرم راکھ کھلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہتا ہے جب تک تو اس طرز عمل کو اختیار کیے رہتا ہے۔ ہمیں عام طور پر یہ بات اس طرح سے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل قرین انصاف اور اصول کی بات یہی ہے کہ چونکہ وہ ہمارے ساتھ برا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ برے ہوں۔ لیکن یہاں پہ ہمیں جو رہنمائی مل رہی ہے یا جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی ہے ہی یہ کہ جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑے، یہ نہیں کہ جو تیرے ساتھ جڑا ہو تو بھی اس کے ساتھ جڑ جائے، بلکہ جو تیرے ساتھ قطع تعلقی کرے، بدسلوکی کرے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کی بدسلوکی اور قطع رحمی کے باوجود ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا سلوک کرنا بڑی عظیمت کی بات ہے۔ انسان بہت جلد غصے اور انتقام میں آ جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بہادری اور شجاعت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا کہ گرم راکھ کھلانے کے مترادف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اس روش کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ لوگ، یعنی تیرے اچھے طرز عمل کے باوجود وہ تیرے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، گویا تیرا یہ طرز عمل ان کو راکھ کھلانے کے مترادف ہے اور وہ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار ملنے کا مطلب یہ ہے، اور یہ بھی بڑی پیاری خبر ہے اور بڑی حوصلے اور تسلی کی بات ہے، کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف زیادہ تر شکوے، شکایت، چغلی، غیبت تک محدود ہوتی ہے۔ اگر انسان صبر کرے تو یہ تمام امور آخر کار ٹھیک ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیچ کے ہمارے خیرخواہ ہوتے ہیں، جو ہمارے ان رشتہ داروں کے بھی خیرخواہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا جھگڑا یا لڑائی ہے، اور ہمارے بھی خیرخواہ ہوتے ہیں، وہ ان کو ہم سے بدظن کرتے ہیں اور ہمیں ان سے بدظن کرتے ہیں۔ یہ بیچ کے لوگ جو ہیں یہ بھی بڑا خراب کردار ادا کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے درمیان فاصلے گھٹانے کی بجائے فاصلے بڑھانے میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب یہ والی جو بات ہے کہ صلہ رحمی سے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اچھے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ بھی ہوگا کہ بندے کا رزق جو ہے یہ کشادہ ہو جائے گا اور بڑھوتی ہو جائے گی اس کے اندر۔ عقل سے اگر ہم سوچنا شروع کریں تو لگتا ہے کہ ایسے کیسے ہوگا، مگر اگر اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے ہیں تو کئی طرح سے معاونت ہو جاتی ہے، کئی طرح سے مدد مل جاتی ہے۔ مثلاً آپ کا بیٹا ہے، اس کو جاب ملنی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کو اچھا گائیڈ کر دے گا، اس کا کوئی کہیں پہ بتا دے گا کہ یہاں پر یہ معاملہ ہے، یا کوئی آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ کسی طرح سے ہیلپ فل ہو جاتا ہے کہ وہاں سے یہ چیز کم پیسوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے جب رشتہ دار آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور خیر خواہی کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی مالی معاونت براہ راست بھی کرتے ہیں اور بالواسطہ بھی وہ رزق میں کشادگی کا باعث بنتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ انسان جب دوسرے کے
ایسے رویے پر صبر کرتا ہے جو اس کو اچھا نہیں لگتا، تو اس کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو پھر وہ درجات میں بلندی کا ذریعہ بنتا جاتا ہے۔ تو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، رزق میں اضافہ بھی ہے، گناہوں کا مٹنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے یہ بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور واقعے میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اگرچہ اپنے زیورات میں سے ہو۔ فرماتی ہیں، میں عبداللہ بن مسعود کے پاس لوٹ کر گئی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ تو نادار آدمی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے، تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر دریافت کریں کہ اگر وہ صدقہ آپ کو دینا کافی ہو تو بہتر، ورنہ میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو دوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس تو ہی جا۔ تو میں چل کر آئی، دیکھتی کیا ہوں ایک انصاری عورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر موجود ہے، اس کی ضرورت میری ضرورت کی مانند ہے، اور حالت یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت عظمت اور جلال چھایا ہوا تھا اور ہم میں سے کسی کو اندر جانے کی جرت نہ ہوئی۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ 2 عورتیں دروازے پر موجود ہیں اور آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، کیا ہمارا صدقہ اپنے شوہروں پر اور جو ہماری پرورش میں یتیم ہیں ان پر شرعاً کافی ہو جائے گا، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہ بتلانا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر گئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ عورتیں کون ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک تو انصاری عورت ہے اور ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی زینب؟ حضرت بلال نے جواب دیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر قرابت کا اور ایک اجر صدقے کا، یعنی اپنے رشتہ داروں پر جو مال خرچ کیا جائے اس کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ رشتہ داروں پر خرچ کیا گیا۔ تو رشتہ داروں سے میل ملاقات اور رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا اور رشتہ داروں کی خوشی اور غمی میں شامل ہونا اور رشتہ داروں کی بھلائی چاہنا اور ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھ کے حل کرنا، یہ ایسے کام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھیں ان میں تلقین کی، اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بتا دیا، اور عملی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دنیا کے جو غم اور پریشانیاں اور اعصابی تناؤ وہ رشتہ داروں کی آپس کی باہم چپکلش اور کھینچا تانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ اس طرح کی کھینچا تانی اور چپکلش اور پریشانیاں اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اپنے اعصاب پر سوار نہ کی جائیں تو بہت سی بیماریوں، بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیکس اور سائیکولوجیکل ایلنسز جو ہیں ان سے بھی ہم بچ جاتے ہیں، اور گھر اور خاندان خوشیوں کا گہوارہ رہتے ہیں، اور ہمیں اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں اور معاش میں بھی سہولت ملتی ہے، کشادگی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔